اگلا دن ہم نے استاد عمر دراز کے گھر گپ شپ میں گزارا۔ ان کے چند دوست بھی آ گئے تھے، خوب محفل جمی رہی۔ اب اتنی تو پشت تو مجھے بھی آ گئی تھی کہ ان کی بات چیت سمجھ لیتا، البتہ میں خود مکمل طور پر بول نہیں پاتا تھا۔ اس دن سپہر کو میں نے استاد عمر دراز سے اجازت چاہی۔ بیٹا آتے جاتے رہا کرو، وہ مجھے گلے ملتے ہوئے شفقت سے بولے۔ جی سر، یہ کوئی بتانے کی بات تو نہیں ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے شرارتی لہجے میں کہا، اور اگر شادی کا ارادہ ہو تو ضرور بتانا، ایسی دلہن ڈھونڈ کر دوں گا کہ تمہاری سوچ سے بھی ماورا ہوگی۔ سر اگر حقیقت کہوں تو مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی ہے، اتنی نفرت جس کی بابت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں امریکہ میں بھی ایک اپنی جھوٹی محبت کے دعوے لیے میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے یہ دعوے فقط مجھے امریکہ کو غلام بنانے کی نیت سے تھے۔ اب تو عورت کے بارے میرے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ یہی ہے جو کہ ہمارے سکول کے استاد حمید اللہ خان کا تھا، بے شک سانپ بچھو پر اعتبار کر لینا، عورت پر نہیں۔ اسے شدت پسندی اور تشدد کہتے ہیں بیٹا۔ استاد عمر دراز نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، مگر کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا لگتا ہے کہ انسان کے سارے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم جز کو کل پر منطبق کر رہے ہو۔ ان کی کوشش جاری رہی۔ میرا کل تو وہی تھی سر۔ میں اداس ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کوئی تو ایسی ہوگی جو تمہارے دل سے عورت ذات کے بارے یہ بدگمانی دور کر دے گی۔ سر اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ان کی بات کا جواب نہ دے کر میں نے اپنا مطمع نظر ان تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ پاک تمہیں سکھی رکھے، وہی ذات ببرکت ہی تمہارے ذہن سے یہ غلط سوچ نکال سکتی ہے۔ اللہ حافظ سر۔ میں نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہاں سے نکل آیا۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب میں گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پھپھو جان کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بیوہ تھیں، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تمام شادی شدہ تھے۔ پہلے وہ باری باری 3 بیٹوں کے ہاں قیام کرتی تھیں، مگر اب شاید ابو جان انہیں مستقل اپنے پاس لے آئے تھے۔ بعد میں ابو جان سے گفتگو ہونے پر پتہ چلا کہ میرا اندازہ درست تھا، کلثوم بوا مستقل ہی وہاں منتقل ہو گئی تھیں۔ ابو جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھپھو نے بھی مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ یقیناً انہیں ماہین کے ساتھ میری علیحدگی کی خبر مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس متعلق کوئی سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ چھٹی کے بقیہ دن میں نے گھر میں گزارے، زیادہ تر گھر ہی میں رہتا تھا۔ بس 2-3 بار اپنے دوست اویس سے ملاقات کرنے گیا یا وہ خود میرے گھر آ گیا تھا۔ ماہین کے مسئلے پر اس نے مجھے قریدنے کی کوشش کی، مگر اسے بھی میں نے اصل بات کی ہوا نہ لگنے دی تھی۔ البتہ دبے لفظوں میں اس نے مجھے یہ باور ضرور کرا دیا تھا کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ چل چکا تھا، ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی۔ ابو جان اور پھپھو نے دوسری شادی کے بارے میں میرا عندیہ جاننے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ دنیاوی دلچسپیوں سے میرا جی اچاٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ ماہین کے اس طرز عمل کے باوجود بستر پر لیٹتے ہوئے عموماً اس کی یاد دماغ میں در آتی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیاری تھی۔ میں نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کبھی اس کی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خود اس کے رویے سے بھی مجھے کبھی یہ اندازہ نہ ہو پایا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے اور میری امانت میں خیانت کر رہی ہے، یا اسے میں ناپسند ہوں اور کوئی اور پسند ہے۔ میرے چھٹی آنے پر اس کا خوش ہو جانا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، روٹنا منانا، گلے شکوے کرنا، ابو جان کی خدمت بیٹیوں کی طرح کرنا، اور بھی اس کی کئی ایسی عادات تھیں جو مجھے بہت پسند تھیں۔ اگر میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑا ہوتا تو شاید ابو جان کے بتانے پر بھی یقین نہ کرتا۔ امریکہ میں کیپٹن جینیفر کی وجہ سے عورت ذات کے بارے میرے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی، ماہین کی حرکت نے اس پر تصدیقی مہر ثبت کر دی تھی۔ اب میں چاہ کر بھی عورت ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ جینیفر نے ہمیشہ مجھے اپنے رویے سے یہی باور کرایا تھا کہ مجھے پسند کرتی ہے، یہاں تک کہ آخری ملاقات میں اس نے جو اداکاری کی تھی، جس طرح مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا، ایسی مکاری اور عیاری کسی عورت کا ہی خاصا ہو سکتی ہے۔ وہ مرد ذات بھی دھوکہ دہی میں کچھ کم نہیں، مگر میرے نزدیک اس میدان میں مرد عورت کے عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ وہ چھٹی جو کبھی یوں گزرتی تھی کہ جاتے وقت تشنگی کا احساس شدت سے دل میں رہتا تھا، اب بڑی مشکل سے گزری۔ وہی گھر جس میں کوئی لمحہ ماہین کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اب اس کا وجود ناپید تھا۔ چھٹی ختم ہونے پر میں بڑی مشکل سے رخصت ہوا کرتا تھا، مگر اس دن میں صبح ناشتے کے بعد ہی جانے کے لیے تیار تھا۔ بوا اور ابو جان سے دعائیں لے کر میں گھر سے نکل آیا۔ سردار رات گیا ہی واپس لوٹا تھا، اس کی آمد سے پہلے ہی میں سو گیا تھا۔ صبح ہوئی اس سے ملاقات ہو پائی تھی۔ چنارے بیگم کی رفاقت نے اس کے دل سے لیزونا کے بچھڑنے کا غم کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ہم 2-3 دن ہی آرام سے گزار پائے تھے کہ یونٹ کی ایک نئی سرگرمی کا لیٹر ملا۔
شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تعینات ڈویژنز نے اپنی زیر کمانڈ یونٹوں میں سنائپر کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہمارے کمانڈنگ آفیسر سے انسٹرکٹرز طلب کیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حساس علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے کچھ تجربہ کار سنائپرز بھی مانگے تھے، کیونکہ دہشت گردوں کے بہت سے سنائپر پاک آرمی کا کافی نقصان کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی بھیجے جانے والے سنائپرز میں میرا نام ضرور شامل ہوگا، مگر 2 دن بعد انسٹرکٹرز کے طور پر راؤ تصور صاحب اور حوالدار فیاض کا چناؤ ہوا تھا، جبکہ سنائپنگ کے لیے سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، عصمت اللہ جان اور سہیل مروت کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ اس پارٹی میں میرا پروفائل کیوں نہیں نکلا تھا۔ مجھے دوبارہ انڈین سرحد پار کر کے ایک اور ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ اس بار میرے ساتھ حوالدار نصیر الدین جا رہا تھا۔ وہ یوں بھی مجھ سے سینئر تھا۔ مشن کی تفصیلات ہمیں یونٹ سیکنڈ ان کمانڈ کی زبانی سننے کو ملی تھی۔ 2IC صاحب نے کانفرنس روم میں ہمیں بریفنگ دی۔ 55 انچ کی بڑی LED پر ہمیں ہدف کی تصاویر، اس کے علاقے اور اسے قتل کرنے کی تفصیلات پر روشنی ڈالی۔ سرحد عبور کرنے کے مقام کا بھی سرسری ذکر انہوں نے کر دیا تھا۔ ویسے اس علاقے میں سرحد پار کرنا عمومی طور پر ہماری ثوابدید پر ہوتا ہے۔ 2IC کی بریفنگ کے بعد اگلا پورا ہفتہ ہم ہندی زبان کے وہ مشہور الفاظ سیکھنے میں مصروف رہے جو اردو میں مستعمل نہیں ہیں۔ یوں بھی اردو اور ہندی کے رسم الخط مختلف ہونے کے باوجود بولنے میں دونوں زبانیں قریباً مماثل ہیں، بلکہ پاکستان میں انڈین فلموں، ڈراموں اور کارٹونز وغیرہ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے ان خالص ہندی الفاظ کو بھی نامانوس نہیں رہنے دیا۔ البتہ عام بول چال میں ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا نام رنجیت چوپڑا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی اہم نہیں تھی کہ اسے قتل کرنے کے لیے خصوصی طور پر پاکستان سے سنائپر بھیجے جاتے۔ بس انا کا مسئلہ آڑے آ گیا تھا۔ وہ شخص پاکستان میں 2 مرتبہ دہشت گردی کی واردات کرنے کے بعد بھی صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کے خلاف سارے ثبوت ملنے کے بعد پڑوسی ملک سے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا، مگر ایسی بات اگر بنیا مان جائے تو اسے بنیا کون کہے؟ اور مزے کی بات یہ کہ وہ کسی سرکاری ایجنسی یا انڈین آرمی کا فرد نہیں بلکہ کرائے کا ٹٹو تھا۔ انڈین حکومت کی ہٹ درمی کو دیکھ کر ہائی کمانڈ کی طرف سے یہی حکم آیا تھا کہ اس شخص کو زندہ رہ کر پاکستان میں کرنے والی دہشت گردی کی کارروائی پر ملنے والے انعامات سے مستفید نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ یوں بھی 2 مرتبہ معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے، بلکہ ہندو محاورے کے مطابق معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے کو یہ دوہری دہشت گردی اندرون خانہ بہت زیادہ کامیاب کر گئی تھی، اور اب تو وہ باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے پر تل رہا تھا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے رنجیت چوپڑا کے مطالبے کا ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ اس شخص کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں پاکستانی جاسوسوں کی موجودگی یقینی ہونے کے باوجود یہ کام ان سے نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو پاکستانی جاسوس ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں سے عمومی طور پر دور رہتے ہیں جن سے سول عوام یا معصوم لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا غیر مسلم ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ انہیں جینے کا حق نہیں۔ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب یا مسلک کے بے گناہ افراد کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا، وہ جاسوس لڑائی بھڑائی کے چکر میں ذرا کم ہی پڑتے ہیں۔ یوں بھی ان میں زیادہ تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو لڑائی بھڑائی کے فن سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ انہی وجوہات کو دیکھ کر یہ ہدف ایک سنائپر کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لیے ہم دونوں کا انتخاب ہوا تھا۔ وہ یونٹ میں ہماری آخری رات تھی۔ صبح سویرے ہم نے کشمیر روانہ ہونا تھا کہ سرحد پار کرنے کے لیے پہاڑی علاقہ ہی مناسب تھا۔ رات کوئی 12 بجے کا عمل ہوگا جب ڈیوٹی پر متعین سپاہی نے مجھے جگا کر بتایا کہ کمانڈنگ آفیسر مجھے اپنے آفس میں یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے میں گھس کر منہ پر چند چھینٹے پانی کے مارے اور منہ پر تولیہ رگڑ کر کمانڈنگ آفیسر عرفان ملک کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ استاد نصیر الدین بھی مجھے اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ یقیناً اسے بھی طلب کیا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ کمانڈنگ آفیسر کے اردلی نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ کمانڈنگ آفیسر بے-تابی سے آپ کے منتظر ہیں، اور ہم سر ہلاتے ہوئے دفتر میں داخل ہو گئے۔ آ گئے آپ لوگ؟ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے خوش دلی سے کہا بیٹھے، اور ہم دونوں آفس ٹیبل کے سامنے پڑی فوم والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو جانے کے لیے تیار ہو؟ عرفان صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ جی سر، ہم بیک زبان بولے تھے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جانے کی ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کرنا ناگزیر ہو گئی ہے۔ اب 2 کے بجائے صرف 1 سنائپر نے جانا ہے، تو آپ دونوں میں سے کون زیادہ تیار ہے؟ کمانڈنگ آفیسر نے انتخاب کی ذمہ داری ہمارے سر پھینکی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر میں نے گلا کھنکارتے ہوئے دبے لفظوں میں کہا، سر، استاد نصیر الدین وہ مجھ سے سینئر ہیں اور ہر لحاظ سے بہتر بھی ہیں، مگر اس مشن پر سرحد پار جا کر ڈریگنوو سنائپر رائفل ہمارے حوالے کر دی جانی تھی، اور اس رائفل کو میں استعمال کر چکا ہوں، اور بدقسمتی سے استاد نصیر الدین کو اس سے پہلے ڈریگنوو رائفل استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سر،
استاد نصیر الدین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے میری بات کی تردید کی۔ ذیشان بلا شعبہ ایک اچھا نشانے باز ہے، مگر ہندی زبان پر مجھے اس سے زیادہ عبور ہے، اور اس سے پہلے ایک مشن پر میں انڈیا سرحد عبور کر کے قریباً 1 ماہ وہاں رہ بھی چکا ہوں۔ کمانڈنگ آفیسر ملک عرفان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ دونوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے آپ جیسے ماتحت ملے ہیں کہ ماہر فن ہونے کے ساتھ جن میں وطن کی خدمت اور محبت کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ اس مشن کے لیے آپ دونوں ایک بہترین انتخاب ہیں، پھر بھی میں یہ ذمہ داری ذیشان کے کندھوں پر ڈالتا ہوں، اور حوالدار نصیر الدین آپ صبح میجر وسیم سے مل کر نئے مشن کی تفصیلات معلوم کر لیں۔ آپ کے پاس تیاری کے لیے فقط 2 دن ہیں۔ جی سر۔ حوالدار نصیر الدین کا چہرہ جو کمانڈنگ آفیسر کی پہلی گفتگو پر بجھ سا گیا تھا، ایک دم کھل اٹھا۔ فی امان اللہ۔ عرفان صاحب نے کھڑے ہو کر ہم دونوں سے معانقہ کیا اور پھر دفتر کے دروازے تک ہمیں رخصت کرنے بھی آئے۔ ان کے دفتر سے نکل کر ہم دونوں استاد نصیر کے کمرے میں آ گئے۔ وہاں وہ مجھے علاقے کے بارے ضروری ہدایات دینے لگے۔ وہ اس سے پہلے علاقے کے بارے ضروری باتیں ہمیں 2IC میجر وسیم تفصیل سے بتا چکے تھے، لیکن استاد نصیر چونکہ علاقے سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اس لیے وہ اہم باتوں پر دوبارہ روشنی ڈالنے لگا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے استاد نصیر الدین سے اس علاقے کے بارے ضروری معلومات حاصل کرتے ہوئے گزارا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہم نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی، اور پھر ناشتہ کر کے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ آخری دم تک استاد نصیر الدین کی نصیحتیں جاری رہیں۔ سردار خان اور میرے محترم استاد راؤ تصور یوں بھی وزیرستان جا چکے تھے۔ بس میں بیٹھ کر میں نے ابو جان اور پھپھو سے چند منٹ بات کی، لیکن انہیں اصل بات نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد استاد عمر دراز سے بات کی، انہیں البتہ میں نے تمام باتیں بتا دی تھیں۔ 2-3 مفید مشوروں کے ساتھ انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ رابطہ منقطع کر کے میں نے بس کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر دیں۔ دوست احباب کی صورتیں کسی فلم کی طرح میری آنکھوں میں گھومنے لگیں۔ ان میں ماہین کی شکل بھی شامل تھی۔ جانے کیوں وہ بے وفا وقت بے وقت یاد آنے لگتی۔ بہت مختصر وقت کے لیے وہ میری زندگی میں آئی تھی، اور اس سے میں نے بہت زیادہ محبت کی تھی، مگر اب وہ محبت نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ بلکہ وہ کیا، مجھے تو عورت ذات تھی سے سخت قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اکثر اوقات تنہائی میں اس کے ساتھ گزارا وقت بطرح یاد آنے لگتا۔ بھروسے کا ٹوٹنا بعض اوقات انسان ہی کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی بے وفائی اور بدکرداری نے مجھے توڑ دیا تھا۔ اب تو بس دل میں وطن کی خدمت کے علاوہ کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے میں سوچا کرتا کہ جانے کب میری نوکری کی مدت پوری ہوگی اور میں ماہین کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزاروں گا، اور اب نوکری کی میعاد پوری ہونے کے خوف سے دل مسوس کر رہ جاتا کہ اس کے بعد میری زندگی کا کیا مصروف ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ مختلف رشتے جڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پائیدار رشتہ اولاد کا ہوتا ہے، لیکن اولاد بھی بیوی کے واسطے ہی انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ گویا اصل رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب کریم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ گویا مرد کے لیے اپنی عورت اور عورت کے لیے اپنے مرد سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو آپ خصوصی شفقت فرمایا کرتے۔ اس کے باوجود اس جہان فانی سے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سر مومنوں کی ماں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس گود میں تھا۔ بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت، اتنا مفید اور اتنا پیارا ہے کہ اس کے مقابل کوئی رشتہ پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا اس مقدس رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ آج کل تو میں جہاں کوئی لڑکی دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا، اور عجیب بات یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہزاروں دلائل اور ہزاروں تعویلات کے باوجود میں عورت کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان ہوں، اور اپنے جذبات و غصے پر قابو پانے میں بھی زیادہ تر کامیاب ہی رہتا ہوں۔ ماہین کو غیر مرد کی آغوش میں دیکھ کر اگر میں اسے قتل بھی کر دیتا تب بھی یقیناً میں حق بجانب ہوتا، کہ عموماً اس قسم کے معاملے میں مرد حضرات یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ بلکہ کچھ عیار مرد تو اپنی بے گناہ بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی ان کی جھوٹی براروی کا ڈرامہ ترتیب دے کر انہیں جان سے مار دیتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اب اپنے صبر و حلم پر پچھتا رہا تھا۔ میں خود کو تنہائی میں کوسنے لگتا کہ میں نے سراسر بزدلی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے ان دونوں کو اتنے آرام سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، کم از کم ان دونوں کی اچھی طرح پٹائی تو کر ہی سکتا تھا۔ میں کافی دیر انہی سوچوں میں سرگردہ رہا، یہاں تک کہ بس ایک طویل فاصلہ طے کر کے باغ پہنچ گئی تھی۔
باغ سے چھتر 2 کا فاصلہ 7-8 کلومیٹر تھا اور مجھے وہیں پاک آرمی کی ایک یونٹ میں رات گزارنا تھی۔ باغ سے چھتر 2 کے لیے ویگنیں اور ڈاٹسن وغیرہ دن کے وقت دستیاب ہوتی تھیں۔ ایک ویگن میں بیٹھ کر میں چھتر 2 پہنچا۔ ویگن سے اترتے ساتھ مجھے روڈ کے کنارے ایک گیٹ پر پاک آرمی کا جوان ڈیوٹی پر کھڑا نظر آیا۔ اس سے مطلوبہ یونٹ کے بارے معلومات لے کر میں اس سمت کو بڑھ گیا۔ مطلوبہ یونٹ کے گیٹ پر اپنا تعارف کرانے پر اس نے میرا سروس کارڈ دیکھ کر میری پہچان کو یقینی بنایا اور پھر مجھے گیٹ پر بنے استقبالیہ کے کمرے میں بٹھا کر اپنے سینئر سے بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ریجمنٹ پولیس کا حوالدار وہاں پہنچا۔ اسے بھی میں نے اپنی آمد کا مقصد بتائے بغیر کسی ذمہ دار افسر سے ملوانے کی درخواست کی۔ وہاں ان کی یونٹ کا ریئر تھا، باقی کی یونٹ آگے پوسٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ البتہ آفیسر میس میں ایک کیپٹن صاحب موجود تھا جو غالباً چھٹی سے واپس آیا تھا۔ ریجمنٹ پولیس کا حوالدار نصر اللہ انٹرکام پر آفیسر سے بات کر کے مجھے وہیں لے گیا۔ کیپٹن کاشف اس یونٹ کا کوارٹر ماسٹر صاحب تھا۔ پرتپاک انداز میں مصافحہ کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میرے نشست سنبھالتے ہی وہ حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ نصر اللہ آپ جائیں اور چائے وغیرہ کا میس ویٹر کو بتا دو۔ جی سر کہہ کر نصر اللہ سلیوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جی راجہ ذیشان حیدر بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس مرتبہ میں نے جیب سے خفیہ چٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چٹھی پڑھ کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ میری جانب دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ ویسے کیا آپ سرحد پار جانے کے مقصد پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میں نے منہ سے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہہ کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور فون اٹھا کر بٹالین میں رابطہ کرنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر سے محو گفتگو تھا۔ اس نے میرا نام وغیرہ ہی بتایا تھا کہ اسے آگے سے ہدایات ملنے لگیں۔ یقیناً انہیں بذریعہ فون یا چٹھی پہلے سے میری آمد کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کمانڈنگ آفیسر کی باتیں سنتا رہا، درمیان میں جی سر اور ٹھیک ہے سر کہہ کر تائید بھرے انداز میں اپنا سر ہلاتا رہا۔ جو ہی دوسری جانب سے بات مکمل ہوئی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت میس ویٹر چائے کے برتن لیے اندر داخل ہوا۔ چائے پینے کے دوران ہی اس نے حوالدار نصر اللہ کو بلا کر مجھے مہمان خانے میں سلانے کا حکم دیا اور مجھے بتایا کہ میں نے اگلی صبح اس کے ہمراہ بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا تھا۔ چائے پی کر میں کیپٹن کاشف سے مصافحہ کر کے آفیسر میس سے نکلا۔ وہ رات میں نے مہمان خانے میں گزاری۔ اگلی صبح میں نے کیپٹن کاشف کے ساتھ ان کی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانا تھا جو وہاں سے کم از کم 22-23 کلومیٹر آگے تھا۔ چاند کی 19-20 تاریخ تھی۔ چاند نکلتے ہی میں آگے جانے کے لیے تیار تھا۔ میں 2 دن پہلے وہاں پہنچا تھا۔ بہادر کیمپ میں کمانڈنگ آفیسر سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ ایک رات بہادر کیمپ میں گزاری۔ اگلا سارا دن اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر مجھے وہاں بارڈر پر تعینات اپنی اور دشمن کی پوسٹوں کی جگہ کے بارے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ نقشے پر بھی اس نے مجھے باریکی سے سمجھا دیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ مجھے لے کر قیدہ گلی پہنچا جہاں سے میں نے سرحد عبور کرنا تھی۔ قیدہ گلی کا علاقہ بھی اسی بٹالین کی حدود میں تھا۔ بہادر کیمپ سے قریباً 6-7 کلومیٹر دور تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر سرحد پار کرنے کے لیے ضروری کارروائیاں کرنے لگا۔ اپنے ساتھ میں صرف ایک پستول لے کر جا رہا تھا۔ گلاک 19 ایک اعلیٰ قسم کا پستول ہے، وزن میں ہلکا، جسامت میں مختصر اور کارکردگی میں بہت عمدہ۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے پستولوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈریگنوو رائفل مجھے وہیں سے ملنا تھی۔ اس بٹالین کا انٹیلیجنس آفیسر میرے ساتھ بارودی سرنگی کے تک چل کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس پوسٹ کا کمانڈر میجر مزمل بھی تھا۔ اس جگہ سے گزرنے کے راستے کی نشاندہی کر کے انہوں نے الوداعی معانقہ کیا۔ ذیشان اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے اور خیریت سے لوٹو۔ دعائیہ انداز میں میرا کندھا تھپتھپا کر انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑے ہو کر میری حرکت کی نگرانی کرنے لگے۔ بارودی سرنگی قطعے کو عبور کرتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ لہرایا۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے شدید اینک لگائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کے جواب میں انہوں نے بھی جواباً ہاتھ لہرا دیا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ فروری کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو تھا لیکن اس علاقے میں سردی عروج پر تھی۔ برف نے سارے پہاڑوں کو سفیدی کی چادر اڑا دی تھی۔ میں مکمل تیاری کے ساتھ آگے روانہ ہوا تھا مگر میرے پاس موجود سامان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو پاک آرمی میں استعمال کی جاتی ہو۔ بوٹ، دستانے، جرابیں، گرم ٹوپی سے لے کر میرے پہننے والے کپڑوں تک تمام کی تمام وہ اشیاء تھیں جو خصوصاً اس علاقے کے مقامی لوگ استعمال کرتے تھے۔ انڈین کرنسی کے چند ہزار روپے میرے پاس موجود تھے۔ ضرورت پڑنے پر میں مزید رقم وہاں پر موجود ایک مخصوص شخص سے لے سکتا تھا۔ کرن مہتا کے نام سے میرے پاس شناختی کارڈ کے کاغذات موجود تھے۔
جو کہ امبالے کے ایک مضافاتی گاؤں کا رہائشی تھا۔ پیدل چلتے ہوئے سردی کا احساس نہیں ہوتا، مجھے بھی مسلسل چلتے ہوئے پسینہ آ گیا تھا۔ رات کے وقت اترائی کا سفر پر مشقت تو نہیں، لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے انسان نیچے لڑک سکتا ہے، اور نیچے لڑکنے کا مطلب موت ہی ہے، کیونکہ اتنی بلندی سے گر کر بچ جانے والا جن بھوت تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں۔ ٹارچ جلانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا، لے دے کے 20ویں کی چاند کی مدھم روشنی میری معاون اور مددگار تھی۔ مجھے اس پہاڑ سے نیچے آتے پونا گھنٹہ لگ گیا تھا، کیونکہ میں سیدھا نیچے اترنے کی بجائے ترچھا چلتا گیا۔ سیدھا اترنے میں پھسلنے کا خطرہ زیادہ تھا۔ جنوری فروری میں برف جم کر بہت سخت ہو چکی ہوتی ہے اور برفانی تودوں کے گرنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اکتوبر نومبر میں چونکہ برف تازہ پڑی ہوتی ہے، اس لیے برفانی تودے زیادہ گرتے ہیں۔